اس وقت ڈاکٹر رمیش کمار صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سندھ کے رہنے والے ہیں اور ایم این اے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان نے ان کو نامزد کیا ہے اس ایشو پر بات کرنے کے لیے۔ چند لوگوں کی فہرست حکومت پاکستان نے جاری کی کہ جو الطاف حسین صاحب کے ایشو پر بات کر سکتے ہیں، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ان میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی گرفتاری کے اثرات کیا مرتب ہوں گے سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی سندھ کے اندر، کراچی اور حیدرآباد کے اندر ان کی اکثریت ہے، اور کراچی کے اندر میرے خیال میں کوئی 20 کے قریب ان کے ایم این ایز بھی ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں وہ، اور مگر اس قسم کی ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹس اور شہر کو بند کرنا اپنے ملک کو نقصان، کراچی آدھے سے زیادہ بند اس وقت، حیدرآباد آدھے سے زیادہ بند ہو چکا ہے، گھلاؤ جراؤ شروع ہو چکا ہے، کراچی، حیدرآباد، اور میرپور، گھراؤ جلاؤ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت ٹائر جلائے جا رہے ہیں، ٹریفک جیم ہو چکی ہے، سڑکیں بند ہو چکی ہیں، دکانیں بند ہو چکی ہیں، اسکول اور کالجز میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، اس وقت دفاتر سے لوگ گھروں کو چلے جا چکے ہیں۔ اس وقت عملاً کراچی اور حیدرآباد تقریباً مفلوج ہو کر رہ گیا۔ دیکھیں، یہ جو بھی منی لانڈرنگ کا جو کیس ہوا ہے اور وہ برطانوی قانون کے تحت ہوا ہے، برٹش گورنمنٹ نے ان کے اوپر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکلی الطاف حسین کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے، اور پاکستان کی ایم کیو میں ایک بڑی جماعت ہے ان کے ساتھ ہے۔ حکومت سے اگر ان کو کوئی بھی یہ ہوگا، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ وہ لازمی ہے، ان کی رابطہ کمیٹی کے جو اجلاس ہو رہے ہیں وہاں پہ بات کریں گے کیا ایشوز ہیں، کیوں یہ منی لانڈرنگ کا جو وہ کیس ان کے اوپر جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا تھی، کیا کوئی ان کے ثبوت تھے یا نہیں تھے۔ مگر آپ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کے بہاف پہ یہ وعدہ کر رہے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں حکومت پاکستان کیس لڑے گی الطاف حسین صاحب کا؟ نہیں، یہ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ حکومت پاکستان یہ برٹش نیشنل ہے، برٹش نیشنلٹی کے تحت وہاں پہ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا ہے، مگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے یہاں پہ ہیڈ ہے۔ آپ وجوہات معلوم کرنا چاہیں؟ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہے، لازمی یہ بھی وجوہات معلوم کرتے ہوں گے۔ ان کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس بھی یکمشتہ لندن اور یہاں پہ شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت سے قانونی دائرے اندر رہتے ہوئے جو ہماری فارن ریلیشن کے لمیٹیشن کے اندر جو بیئرنگ اس کی لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے کی بھی حکومت کی طرف سے ہیلپ چاہیے ہوگی وہ ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں، ہم کریں گے ان کی۔ مگر اس کے لیے ان شہروں کو بند کرنا، یہ پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم اپنے ملک کو خود نقصان رساتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی طرف سے ایک اپیل آئی یا اپیل نہیں آئی اور اس کے ساتھ ہی شہر بند کر دیے گئے، ایک تو یہ چیز، ایک یہ فینامنا ہے۔ دوسرا فینامنا یہ ہے کہ ہماری ریاست، ہماری حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ شہروں کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتی۔ ایک چھوٹی سی خبر آ جائے، سٹاک ایکسچینج مارکیٹ 780 پوائنٹس نیچے چلی جائے، ایک چھوٹی سی خبر آ جائے، کراچی شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر بند ہو جاتا ہے، حیدرآباد کے اندر گھیراؤ جلاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آگ لگا دی جاتی ہے شہر کے اندر۔ تو ریاست بھی تو کتنی کمزور ہے، آپ یہ بھی تو ملاحظہ کیجئے نا۔ دیکھیں، یہاں پہ یہ سسٹم آج سے نہیں ہے، یہ تقریباً 13 سالوں سے آپ دیکھیں کہ یہ سسٹم بن گیا ہے، اسپیشلی کراچی اور حیدرآباد کے اندر، اور کسی علاقے میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ریئیکشن ایسا ہو جس طریقے سے وہ بالکل شہر جو ہے وہ بند ہو جائے، کہیں پہ فائرنگ۔ ریاست میں کہہ رہا ہوں، ریاست کہاں ہے؟ اگر ریاست شہر کو کھلا نہیں رکھ سکتی تو پھر میرا خیال ہے ریاست کو ریاست میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے اور یہ خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں ایم کیو والے، اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ سندھ کے اندر کراچی سندھ کا حصہ ہے اور حیدرآباد سندھ کا حصہ ہے۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور، سکھر اس طریقے سے جو بند ہو رہا ہے، حکومت پیپلز پارٹی کو بھی ان سے کولیشن سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں بھی ہیں، اگر یہ چیز ہوئی ہے ان کے آپ معلومات حاصل کریں کہ کیا وجوہات تھی، کن ٹھوس ثبوت کے اوپر برٹش گورنمنٹ نے ان کے اوپر کیا ہے، اور اس طریقے سے شہر کو بند کرنا، ملک کو نقصان رسانا، اس سے یہ ہوتی ہے کہ افراتفری پھیلنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ کے اوپر فرق کیوں آیا ہے۔ اس وجہ سے جو کاروباری لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کافی دنوں تک چلے گا، اس وجہ سے جو ٹیمپرری جو بھی پرچیز اور وغیرہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آگے اسٹاک مارکیٹ کیا ہوگی وہ فوراً جو ہے وہ ہاتھ نکال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں، آپ ان کی گفتگو تجزیہ سنتے رہتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب کا تعلق کراچی شہر کے ساتھ بھی ہے۔ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ الطاف حسین صاحب کی گرفتاری کے سماجی، سیاسی
اور جغرافیائی اثرات کیا ہوں گے کراچی شہر پہ؟ دیکھیں جیسا آپ کو پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب ظاہر جو اربن سندھ شہری علاقوں کی جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ، اور وہ ظاہر سب سے مقبول جماعت ہے، اور اس کے اثرات ظاہری طور پہ بہت زیادہ پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں. یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ابھی شہر میں 1 گھنٹے میں چکر لگا کے آیا ہوں، تو شہر میں بالکل ایک پینک جیسی سچویشن ہے. کیسی سچویشن ہے کہ آل آف اے سڈن ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کے جو ورکرز ہیں انہوں نے جا کے یہ درخواست بھی نہیں کی ہو، لیکن لوگ فوری طور پہ اپریہینڈ کرنے لگتے ہیں. فوری طور پہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز تھیں وہ بند ہو گئیں، فوری طور پہ لوگوں نے دکانیں بند کر دی، پیٹرول پمپ بند کر دیے، کیونکہ وہ اپریہینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست ان کو تحفظ نہیں دیتی. میں پورے شہر میں گھوم گیا ہوں، مجھے کہیں رینجر نظر نہیں آئی. جو لوگ پینک میں تھے ان کو ٹریفک پولیس نارمل پولیس نظر نہیں آ رہی تھی. اپریہینڈ ہماری ریاست نہیں کرتی ہے اور گھبراتے ہیں. یا صرف ایم کیو ایم کا نہیں، اگر اس وقت پاکستانی بھی تو پیٹرول پمپ خود بخود بند ہو جاتے ہیں. لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ ریاست جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتی ہے. اس میں وہ چیز نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ سیاسی اثرات ہوں گے کراچی میں اور اربن سندھ میں، اور یہ معاملہ اچھا مظہر، ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے گا، کہ ایم کیو ایم کولیشن پارٹنر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں مل کے حکومت چلا رہی ہیں سندھ میں. کیا یہ پارٹنرشپ اس گرفتاری کے بعد قائم رہ سکے گی؟ اور اگر قائم نہیں رہتی تو کیا سیاسی صورتحال ہوگی؟ مظہر عباس صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ کٹ گیا. عمران اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے کراچی میں. عمران صاحب، کیا اثرات ہو سکتے ہیں الطاف حسین صاحب کی گرفتاری کے؟ جاوید صاحب، میں سمجھتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت سارا شہر جو ہے وہ ایک افراتفری کی صورتحال شہر میں پیدا ہو چکی ہے، اور ایک پینک سچویشن ہے. ساری طرف آگ لگی ہوئی ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور کوئی پولیس کا یا کوئی انتظامیہ وہاں دیکھنے میں نہیں آ رہی اس وقت کراچی میں موجود، جو بڑا افسوسناک چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انتظامیہ کو سختی سے تمام نظام ہاتھ میں لینا چاہیے، رینجرز کو فوراً روڈ پر آنا چاہیے، اور یہ جو لوگ زبردستی دکانیں بند کرا رہے ہیں یا آگ لگا رہے ہیں شہر میں، اس کی طرف تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ کراچی ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے. اب کراچی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بار بار کراچی کو اس طرح شٹ ڈاؤن کیا جائے اور مفلوج کر دیا جائے کراچی کو. ٹھیک، عمران صاحب آپ ساتھ رہیے کہ اعجاز الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ملک کے معروف سیاستدان بھی ہیں اور ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے، ایم این اے بھی ہیں. اعجاز صاحب، کراچی میں جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ حکومت نظر نہیں آ رہی اس وقت، ایسے لگتا ہے جیسے ایک بے مہار شہر ہے جس کی عنان کوئی شخص سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب رٹ ہی ہمیں نظر نہیں آئے گی گورنمنٹ کی کسی ایک شہر میں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شہر کا کیا مستقبل ہوگا. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. یہ کوئی آج سے نہیں ہے. کراچی کے حالات تو کافی عرصے سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور حکومت یعنی کوشش ہو رہی ہے، لیکن مفاہمت اتنی زیادہ ہے کہ جو ایکشن لینا چاہیے وہ ایکشن لیا نہیں جاتا. اور یہی اس مفاہمت کے چکر میں کراچی کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، اور باقی معاملات جو ہیں وہ بھی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. کراچی میں سخت ایکشن کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ آ چکا کہ کون کون سی جماعتیں کس کی سرپرستی کر رہی ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا کہ وہاں جا کر یہ وہاں کی جو جماعتیں ان میں دیکھے کہ کس جماعت میں کون مافیا ہے، اور کون بھتہ خوری کر رہا ہے، اور کون اغوا برائے توان کر رہا ہے، اور کون ان کی سرپرستی کر رہا ہے. 4 لاکھ لائسنس اگر ایک حکومت نے وہاں اپنے ٹینیور میں بانٹے ہوں تو کیا وہ اور خود اس بات کا اعتراف کیا ہو کہ یہ لائسنس جو ہے ہم یہ کوئی حفاظت کے لیے نہیں دے رہے، ہم مارنے کے لیے دے رہے ہیں. تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اور کہ کس طرح حالات ٹھیک ہوں گے. یہاں تو ابھی دیکھیں وزیر اعظم نے کتنے چکر لگائے، لیکن اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہوا، کیونکہ پولیٹیکل جو اکوموڈیشن ہے اس کے لیے اگر کسی کو اریسٹ کرتے ہیں تو وہ اسمبلی میں
شور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہاں وہیں رہ جاتے ہیں. اب ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے پہلے خفا، اب ان کے ساتھ، اور پچھلی گورنمنٹ میں اے این پی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی تینوں ایک ساتھ تھے. تو اس لیے یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. کراچی کے لیے ان کو چاہیے کہ بڑا سخت ایکشن لیں، وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر کے یا تو اسلحہ اکٹھا کیا جائے یا پھر سزائیں ایسی دی جائیں. دیکھیں نا، سزا بھی کوئی نہیں ہے، جس کو آپ پکڑتے ہیں وہ اگلے دن چھوڑ جاتا ہے. پولیس کو دھمکیاں. اجازت صاحب آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے. شہلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ڈپٹی سپیکر ہیں یہ سندھ اسمبلی. شہلا رضا صاحبہ، الطاف حسین صاحب کی گرفتاری کنفرم ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ کا جو اتحاد ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ اور شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں اس وقت، اس کے والی وارث کہاں چلے گئے کراچی کے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، جو ہمارا اتحاد ہے وہ پاکستان میں ہے. جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ منی لانڈرنگ کیس ہے، اور ظاہر ہے کہ بی بی سی سے اور مختلف جگہ سے اور آپ کی طرف سے بھی کنفرم ہو رہا ہے مسلسل. تو لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو رابطہ کمیٹی ہے پاکستان کی کراچی کی، ان کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اپنے طور پر وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پرامن رکھیں، یہی کہہ کے کہ جی ابھی ایسا نہیں ہوا ہے گرفتاری. تو فروغ نسیم صاحب کا بھی چل رہا تھا اسٹیٹمنٹ، اور میں سمجھتی ہوں کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی جلد اقدامات لینے چاہیے، کیونکہ مستقل ٹریفک بلاک ہو گیا ہے. آپ محسوس کر رہی ہیں کہ حالات خراب ہیں کراچی شہر میں، اور گھیراؤ جلاؤ اس وقت ٹریفک بلاک ہے، مارکیٹس بند ہو رہی ہیں، کارخانے بند ہو چکے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں اس وقت، تو حکومت کہاں ہے؟ جی، میں نہیں بھی کہوں گی تو یہ بڑی غلط بات ہوگی. اور میرے گھر کے سامنے سارا ٹریفک بلاک ہے. میرا گھر ہے آغا خان ہاسپٹل کے سامنے، اور مجھے مختلف جگہ سے خبریں مل رہی ہیں. لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی ٹکٹ دیکھا ہے کہ کراچی کے جو ادارے ہیں وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں. اور شہلا رضا صاحب، میرا بڑا سمپل سوال ہے کہ کراچی کی ایڈمنسٹریشن، کراچی کی حکومت، سندھ کی حکومت کہاں ہے اس وقت؟ جی، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کے کسی نہ کسی چینل پہ یہ دیکھی ہے کلپنگ کہ انتظامیہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے ٹریفک کھلوانا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک خوف ہراس تو ہے، اور لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ٹریفک میں بلاک نہ ہوا ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ گورنمنٹ اس پہ جلدی سے ریسپانسبلٹی شو کرے اور باہر نکلے. آپ کا بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ. اور ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، آپ کو پتا ہے کہ کراچی شہر میں کتنے ہتھیار ہیں؟ دیکھیں، لاسٹ گورنمنٹ کے اندر میرے خیال میں کوئی 4 لاکھ لائسنس جاری ہوئے اور بغیر لائسنس والے بھی بہت ہیں، افغانی لوگ بھی بہت ہیں وہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں، ایسے ہی ریفیوجیز جو بیٹھے ہوئے ہیں. اندازے کے مطابق 30 لاکھ اسلحہ ہے کراچی میں، ہتھیار ہیں کراچی شہر میں. بالکل. اور اگر اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں اور وہ اسلحہ باہر نکل آتا ہے، تو آپ کو پتا ہے کراچی شہر میں کیا صورت حال ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر کو سچویشن کو کنٹرول کرنا پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. اس کے باوجود بھی 63% کراچی ہمارا اکانومیکلی ہب ہے. اس وجہ سے پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر بار بار سپورٹ کرنے گئے پروونشل گورنمنٹ کی کہ آپ ایسا کوئی ماحول جو ہے لا اینڈ آرڈر کو اتنا کریں. کوئی ایسی جیسے آج انوانٹیڈ ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے، آپ والی بات کے ہتھیار اگر باہر نکل آ جائیں تو یہ عوام کا کیا حشر ہوگا. کہ ان سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ملک کراچی شہر کو ہتھیاروں سے پاک کرنا چاہیے تھا. جب بھی آپریشن کی سختی کے ساتھ جب بھی ایک شروعات ہوتی تھی تو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا آ جاتا تھا پریشر کے یہ ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. کوئی میکنزم نہیں نا، آج تک ہم نے کوئی میکنزم ایوالو نہیں کیا کہ جس سے ہم کراچی کے ہتھیاروں کو باہر نکال سکیں، ریکور کر سکیں، ہم ان لوگوں کو گرفتار کر سکیں جن کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. ہمارا کام ہے، ہم
असिस्ट करते हैं, काम वहां पे प्रैक्टिकली जो करना है, अगर डीजी रेंजर्स भी वहां पे अपॉइंट होता है, भली फेडरल गवर्नमेंट करती है, रन वो करता है नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, आईजी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको मैनेज, सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ होती है, अटैचमेंट सारी उनके साथ होती है। उसके बावजूद भी हमारी सीरियसनेस इतनी, हम कहते हैं कि आप जैसे आज, और आदमी एग्जाम्पल से सीखता है, जब भी ऐसा कोई मैटर होता है 2 मिनट के अंदर कराची बंद हो जाता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि आज 6 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को सिंध गवर्नमेंट के अंदर, आज भी वक्त नहीं गया है, आज भी कम से कम इतनी सीरियस हो, क्योंकि आज आपका जो सवाल है कराची गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ज्यादा है बनस्पत फेडरल गवर्नमेंट से। जी जी जी, ख्वासा साहब आपको एक खबर आपके साथ शेयर करते चले कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब को इत्तला कर दी गई है कि अल्ताफ हुसैन साहब को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे जीशान साहब की तरफ हमने जाना है लाहौर, उनके पास जो इत्तलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। जी जावेद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये अहम खबर बिल्कुल नाज़रीन बताते चले आपको, हुक्मरान जमात की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इसी हवाले से हो रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी की खबर दी गई है और अब गौर किया जा रहा है सूरत हाल पर, और इसी हवाले से हमें अपडेट देंगे हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद। इस इजलास के हवाले से अपडेट दीजिए। ये निशान, वैसे तो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास बजट के ऊपर था और आज बजट के ऊपर तजावीज़ दी जानी थी, और वजीर खजाना इसहाक डार ने तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बजट के हवाले से जो तजावीज़ सामने आई थी उन पर गौर किया जा रहा था। जैसे ही ब्रीफिंग खत्म हुई तो ये खबर जब मीडिया पर चली तो इस बारे में अरकान पार्लियामेंट के अलावा जो अंदर मौजूद थे अरकान, उन्होंने वज़ीर आज़म को इतला दी कि अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी हुई है और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। इस पर वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता तौर पर कैबिनेट की जानिब से भी और पार्लिमानी जो अरकान मौजूद थे उनकी जानिब से भी आगाह कर दिया गया, और वज़ीर आज़म का इस पर कहना था कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है वो काफ़ी अरसे से इस मामले की तहकीकात कर रही थी और हम भी इसका जायजा लेंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता तौर पर अरकान की जानिब से भी और जो हुकूमती अरकान पार्लिमानी पार्टी में मौजूद थे उनकी जानिब से भी आगाह कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला को भी बरतानी हाई कमीशन की जानिब से वो भी आगाह किया गया। बरतानी फॉरेन ऑफिस की जानिब से भी वज़ारत दाखिला को इन तमाम सूरत हाल के बारे में आगाह कर दिया गया है। जब हमारी दफ्तर खारजा के तर्जुमान से बात हुई तो उनका भी ये मौक़िफ़ था कि हमारे जो वज़ारत दाखिला है उनको आगाह किया गया था इस तमाम सूरत हाल के बारे में, और वज़ारत खारजा का जो इस बारे में कोई खास तल्लुक़ नहीं था इस वाक़े के बारे में, क्योंकि वज़ारत दाखिला इसको डील कर रही थी और चंद रोज़ कबल भी बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ारत दाखिला के हुकाम से मुलाकात की थी, जिसमें चौधरी निसार अली खान भी शामिल थे, उनसे भी मुलाकात की थी और ये मामला उठाया गया था। वज़ारत दाखिला की जानिब से जब बात की गई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि बरतानवी हाई कमिश्नर जो है वो 2 शख्सियात की जो है उस बारे में बात करने आया था, लेकिन ये मामला जो है ये तवील होता गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2 केसेस थे जिनके ऊपर आज बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला को भी आगाह कर दिया गया और पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान जो है वज़ीर आज़म को भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। जी ठीक है खालिद महमूद, आप हमें बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये खबर दी गई है, गिरफ्तारी की इत्तला दी गई है। आपको अपने नाज़रीन को हम यहाँ पर बताएंगे कि जो ये फैसला हुआ है आज और जो गिरफ्तारी अमल में आई, इसके बाद सूरत हाल कशीदा होती जा रही है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को सड़कों पर आने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, शहरी पैदल चलने पर मजबूर हैं और पेट्रोल पंप्स पर भी कुछ ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, जबकि लोगों को ऐलानात किए जा रहे हैं कि वो सड़कों पर आएं और जमा हों। नाज़रीन आपको बताएं कि जो खासतौर पर जो इलाके हैं नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर, बर्न्स रोड, यहाँ पर भी हालात काफी कशीदा हैं।